رسول خدا فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت شمار کرو. یہ بہت مشہور فرمان ہے رسول خدا کا، آپ نے سنا ہوا ہوگا. تو یہ نصیحت ہے رسول خدا نے جو حضرت ابوذر سے فرمائی. یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، اس کو غنیمت سمجھو. جو جوان ہے وہ پوچھ لے بوڑھوں سے کہ ان کی کیا حالت ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر. صحتوں کا قبلہ سقمک، اور بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو. کتنے لوگ صحت مند ہیں، جب انسان صحت مند ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز نعمت کا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور تکلیف تھوڑی سی ہو، آپ کے دانت میں یا میرے دانت میں درد ہو، کان میں درد ہو، کسی انگلی میں درد ہو، تو پورا بدن کیا ہوتا ہے؟ بے چین ہوتا ہے، انسان کوئی کام نہیں کر سکتا. لیکن کتنا عرصہ مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. تو خدا کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر کریں. فرماتے ہیں کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، یہ جو آپ کے پاس مال و دولت ہے، کوئی اس لحاظ سے تنگی نہیں ہے. فقر آنے سے پہلے، فقر آنے سے پہلے جو تمہارے پاس یعنی تمہاری تونگری ہے، غنا ہے، دولت ہے، ثروت ہے، اس کی قدر کرو، اس کو ضائع نہ کرو، اس کا صحیح استعمال کرو، اس کے ذریعے خدا کی اطاعت کو حاصل کرو، اس کے ذریعے اپنے واجبات کو انجام دو. فقراء اور مساکین، صدقہ و خیرات وہ کرو قبل اس کے کہ تنگ دستی آ جائے. اور دیر نہیں لگتی تنگ دستی آنے میں میرے بھائی، دیر نہیں لگتی تنگ دستی آنے میں. اور فراغ کا قبل شغلک، فرصتیں ہیں ہمارے پاس، بہت زیادہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹائم نہیں رہتا، کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے. کہا کہ اس کی قدر کریں. اور وہ حیات کا قبل موتک، یہ زندگی خود ایک غنیمت ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے، موت آنے سے پہلے اس کو ہم غنیمت سمجھیں. ان سب چیزوں کی قدردانی کریں. اور یہ جلد ختم ہو جانے والی چیزیں ہمارے پاس سے، نہ صحت ہمیشہ رہے گی، نہ مال و دولت ہمیشہ رہے گا، نہ زندگی ہمیشہ رہے گی، نہ فرصت ہمارے پاس ہے، یہ ہمیشہ رہے گی. لہذا فرمایا ان کی قدر جانو اور ان کو موقع غنیمت سمجھو، ان سے بھرپور طریقے سے استفادہ کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں اے ابو ذر، اس بات سے ڈرو کہ گناہ کی حالت میں تجھے موت آ لائے. ایسا نہ ہو کہ گناہ کی حالت میں موت آ جائے. بہت سارے لوگ اسی حالت میں گئے ہیں. مثال کے طور پر انسان کہیں جا رہا ہے، اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، خدا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو حالت گناہ میں ہے نا. اور اس طرح کی چیزیں کہ فرمایا کہ حالت گناہ میں موت نہ آئے، اس سے ڈرو. کیا ہوگا اگر حالت گناہ میں موت آ جائے؟ فرمایا اس صورت میں توبہ اور تلافی کا کوئی آپشن اب تھا ہی نہیں، کہ اسی میں جو موت آ گئی، نہ توبہ کر سکا، نہ اس گناہ کا ازالہ کر سکا. فرمایا کہ نہ اب دوبارہ دنیا میں جانے کا اسے موقع ملے گا. اور اگلی جو بات کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہی وہ ورثاء تمہارے جو وارث ہیں، جن کے لیے تم بہت زیادہ ترکہ چھوڑ گئے اور ترکہ اکٹھا کرتے ہوئے نہ حلال و حرام کا خیال کیا، نہ واجبات کو ادا کیا، بس اس کو جمع کیا کس کے لیے؟ اپنے آل اولاد کے لیے. فرمایا انہوں نے تمہاری کوئی تعریف نہیں کرنی. جن کے لیے ورثہ چھوڑ کے گئے ہو، وراثت چھوڑ کے گئے ہو، فرمایا انہوں نے اس وراثت پر کہ تم چھوڑ کے کوئی تعریف تمہاری نہیں کرے گا. اور جو تم نے آگے بھیجا ہے اس کے بارے میں تمہارا کوئی بارگاہ رب العزت میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. آگے کیا بھیجا؟ بدعمالیاں بھیجی ہیں نا، اپنی گناہ بھیجے ہیں. اب ان گناہوں پر بارگاہ رب العزت میں ہم کیا عذر پیش کریں؟ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا.